اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ 68 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ القلم کی ابتدائی 4 آیات بینات کو پڑھنے کا اللہ نے اس وقت اس گنہگار کو شرف عطا فرمایا، اور جیسا کہ گزشتہ ہفتے اعلان کیا گیا تھا، انشاءاللہ ان آیات بینات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کے حیات طیبہ کا کوئی پہلو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ صورت شریفہ کا نمبر مصحف مبارک میں تو 68 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ایک دم اول جو قرآن نازل ہوا اس میں اس صورت شریفہ کا شمولیت ہے۔ سب سے پہلے آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ نون کی اور لکھنے والے لکھتے ہیں۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے آپ کو کوئی جنون نہیں ہے، اور بلا شبہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور بلا شبہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ یہ صورت شریفہ ابھی قریب میں ہی پڑھی گئی تھی چند مہینے پہلے، لیکن اس کے بعد بھی چونکہ اس کی چوتھی آیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق جلیلہ، وہ اخلاق جو رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے اس کا تذکرہ ہے، اس لیے آج آپ کے خادم نے ان آیات بینات کو درس کے لیے چنا ہے۔ شروع ہوئی صورت شریفہ نون حروف مقطعات سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی قلم کی اور ان سطروں کی جو لکھنے والے لکھتے ہیں، اور یہ قسم یاد فرمائی گئی اس بات پر کہ وہ اہل مکہ جو نزول قرآن کے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی آبادی کا سب سے زیادہ شریف النفس، سب سے زیادہ ہوش مند، سب سے زیادہ سچ بولنے والا، سب سے زیادہ امانت دار، انسانی اخلاق میں اکمل ترین جس کی ذات کو سمجھتے تھے، اور ایک ایک بچہ اس پر گواہ تھا۔ نزول قرآن کا سلسلہ کیا شروع ہوا؟ آپ نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعارف کرانے کی جو کوشش شروع فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہی ساری دشمنی اور عداوت کی بنیاد بن گئی۔ جب تک جن کو وہ سب سے زیادہ فرزانہ سمجھتے تھے، سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے، ان پر انہوں نے الزامات لگانے شروع کیے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی گراوٹ یہاں تک چلی گئی کہ انہوں نے کہا کہ انہیں معاذ اللہ کوئی جنون ہو گیا ہے، اور اسی جنون کا تذکرہ کر کے رب نے ارشاد فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یہ خدا نخواستہ
ایسا نہیں کہ معاذ اللہ خود آپ کو کوئی شک ہو کہ کہیں میری دماغی کیفیت پر کوئی فرق تو نہیں پڑا، یوں نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی جانب سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں اصل میں دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے۔ جس کلام الہی کو آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اسی عربی زبان میں ہے جو عربی زبان ان کی مدر ٹنگ ہے، ان کی مادری زبان ہے، جس زبان میں یہ بول چال کرتے ہیں، اور اس کلام ربانی کو سننے کے بعد ان کا ضمیر اس بات پر گواہ ہے، ان کے دل کے اندر کی آواز یہ ہے کہ یہ وہ شاہانہ کلام ہے جو کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد بھی یہ محض عداوت ہے، محض ان کی بددماغی ہے، محض ان کا جنون ہے، محض ان کا پاگل پن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے بارے میں وہ اتنے غیر مہذب الفاظ استعمال کریں۔ اب اس صورت شریفہ میں شروع جو ہوا وہ مضمون چھوڑ نہیں سکتے، قلم کا تذکرہ ہے۔ قلم، اس قلم سے مراد اکثر مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اس قلم کو لیا ہے جو رب تعالیٰ نے اس کائنات کی 50,000 سال پہلے جس قلم کی اللہ نے تخلیق فرمائی تھی۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں، مضمون کے اعتبار سے وہ ایسا ہے کہ وہ مضمون یاد رکھنے جیسا ہے۔ اللہ کے رسول، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات خالق ہے، تخلیق فرمانے والا ہے۔ اس کی شان تخلیق یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو خود اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے اس زمین پر جو بہت ساری قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اس کو بھی مختلف چیزوں کو بنانے کا علم اور عقل عطا فرمائی ہے، مگر انسان جو کسی چیز کو بناتا ہے اس میں وہ مجبور ہوتا ہے کہ پہلے اپنے رب کے بنائی ہوئی کسی چیز کو اس کے سامنے ہو اور پھر اس میں وہ اللہ کے دیے ہوئے علم اور عقل کے مطابق تبدیلیاں کرتا ہے۔ مثلا درخت اس کے سامنے موجود ہونا چاہیے، درخت کا یہ خالق نہیں ہے، درخت کا خالق اللہ ہے۔ پھر اس درخت کی لکڑی جب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں اور اس کو علم عطا فرماتے ہیں تو اس علم کی روشنی میں اسی درخت سے وہ کبھی دروازے بناتا ہے، کھڑکیاں بناتا ہے، کرسی بناتا ہے، ٹیبل بناتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں بناتا ہے۔ انسان جس چیز کو بناتا ہے یہ محتاج ہے ان چیزوں کا جو اللہ نے اس کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی شان تخلیق ایک ایسی شان ہے کہ اس میں کسی طرح کوئی اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی 2-4-6 درس پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الخالق جو اس کا اسم مبارک ہے رب کائنات کا، وہ ایسا نام ہے کہ اگر کسی انسان کا نام عبد الخالق ہو تو اس کو خالق کہنا انتہائی شدید گناہ ہے، اس لیے کہ شان تخلیق صرف اللہ کے لیے اور کوئی تخلیق فرما ہی نہیں سکتا۔ اب انسان کی تخلیق یہ ہے کہ وہ محتاج ہے اللہ کی تخلیق کا، اور رب کائنات کی تخلیق یہ ہے کہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی چیز کا ارادہ فرمایا پھر اس کو کہتے ہیں ہو جا، اور وہ عین ویسی ہو جاتی ہے جیسی ان کی مرضی مبارک ہو۔ کیا آسمان، کیا زمین، کیا سمندر، کیا پہاڑ، اور کیا یہ ساری کی ساری مخلوقات۔ مگر وہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا تھا بخاری شریف کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے، ان کو کن فرما کے نہیں بھیجا، باقی ساری چیزیں کن فرما کر، اور 4 چیزیں جو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنوائی وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا،
اب دست قدرت سے تخلیق فرمانے کی اصل معنی کیا ہے؟ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ ہم کسی چیز کو ہاتھ سے بنائیں، اس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ رب کائنات کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اب دست قدرت کیا اس کی حقیقی معنی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ چار چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنے کی ہیں۔ ہمارے سب سے پہلی چیز قلم۔ قلم وہ معزز مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ وہ پہلا قلم جو کائنات کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے۔ دوسری چیز عرش الہی۔ عرش الہی جو ہے وہ رب العرش العظیم، یہ عرش الہی جو ہے رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا ہے۔ تیسری جنت عدن۔ جنتیں تو کئی ہیں لیکن اس میں جنت عدن جو ہے اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی، قلم، عرش الہی، جنت عدن، اور چوتھی چیز وہ ہے جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، رب نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھ کو اس چیز کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ سیدنا آدم علیہ نبی الصلوۃ والسلام جن کی نسل میں اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، ان کی عظمت کتنی ہے کہ ان کا شمار ان چار چیزوں میں ہے جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا: قلم، عرش اعظم، جنت عدن، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پر قلم اور اس کی سطور جو وہ لکھنے والے لکھتے ہیں، تو بعد میں فرمایا وہ قلم اس سے مراد ہے، اور پھر جو کاتبان وحی جو فرشتے ہیں، کاتب وحی، وہ جو لکھتے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کی قسم جو یاد فرمائی ما انت بنعمت ربک، میں مجنون جس پر میں کچھ عرض کر چکا ہوں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی بکواس سے اپنے دل کو غمگین نہ فرمائیں۔ آپ کے لیے تو اللہ نے ایسا اجر بنایا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی قرآن کا ایک معلوم فارمولہ۔ قرآن جو ہے وہ اصولوں کی کتاب ہے، بنیادی اصولوں کو بیان فرماتا ہے، اور ان اصولوں پر سینکڑوں ہزاروں مسائل جو ہے اس کا استنباط احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور سیرت رسول کی روشنی میں ہمارے علماء اور محققین فرماتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا جس کسی نے کسی خیر کی سفارش کی تو اس کو اس خیر میں سے حصہ ملے گا، لیکن کسی نے اگر کسی شر کی اور کسی گناہ کی سفارش کی اس کو اس گناہ میں سے بھی حصہ ملتا رہے گا، جس کو ہم پچھلے درس میں ثواب جاریہ اور عذاب جاریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کسی بھی نیکی کا کام اگر کسی کے کہنے سننے سے یا کسی کے تعاون سے شروع ہوتا ہے تو کرنے والے کو تو اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن وہ رب کریم ایسا داتا ہے، ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ جس نے اس خیر کی سفارش کی تھی اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر عطا فرمایا۔ اسی لیے وہ حدیث پاک جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کی دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے اس خیر کا کرنے والا۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، اور پھر اگر جناب ابو بکر صدیق قرار پاتے ہیں تو اس کے پیچھے محنتیں کس کی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عمر فاروق بنتے ہیں تو ان کی فاروقیت مرہون منت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرات صحابہ اگر مقام صحابیت پہ پہنچتے ہیں تو مرہون منت ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی۔ حضرات اولیاء اللہ اگر مقام ولایت پر فائز فرمائے جاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ٹھیک اسی طرح رہتی دنیا تک کے لیے
وہ سارا انسانی گروہ، وہ سارے مرد اور عورت جن کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق ہوگی، اور اس ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا مومن ہونا شرط ہے، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے اعمال کے بدلے میں بہترین اجر و ثواب سے اس کو نوازیں گے۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ جو قیامت تک چلنے والا ہے، اس کی بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ساری امت کے اعمال ہوں گے اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہوگی۔ اسی لیے قرآن کا یہ ارشاد ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہ مقام محمود جو ہے یہ اکیلا ایک مقام ہے جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام، جو مقام محمود کہلاتا ہے، اور یہ مخصوص فرمایا ہے میرے رب نے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، اس لیے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز۔ اخلاق، اس کا تعلق جو ہے سب سے پہلے عقل کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ ایک شخص جس کی عقل خدا نہ خواستہ متاثر ہو جائے، اس سے آپ کسی حسن اخلاق کی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اخلاق اور غیر اخلاق اس کی تمیز اور فرق ہی باقی نہیں رہتا۔ ان ظالموں کا جو اعتراض تھا اس کا جواب اس آیت شریفہ میں ہے کہ آپ کے اخلاق عالی کو دیکھو، آپ کی مقدس زندگی کو دیکھو، اور نزول قرآن کے بعد تھوڑی، نزول قرآن کے پہلے بھی دیکھو اور نزول قرآن کے بعد بھی دیکھو، کیسی بے داغ زندگی ہے، کیسی نورانی زندگی ہے، ایسی زندگی جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ وہ اخلاق ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آج اس آیت شریفہ کے بارے میں کہ روشنی میں کچھ باتیں آپ کا خادم جو عرض کرنے جا رہا ہے، میرا معروضہ میرے بھائیوں ہمیشہ ہے اور انشاءاللہ جب تک اللہ زندہ رکھیں گے یہ رہے گا کہ ہم کہنے والا جو ہے یہ تو یقینی طور پر آپ سب میں سب سے نچلے درجے کا ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس کی بات نہیں ہے، وہ آپ کے عظمت والے اللہ کی بات ہے، آپ کے اللہ کے عظمت والے کلام کی بات ہے۔ اس میں سے کوئی بات اگر ہمارے دل کو لگ جائے اللہ کے فضل سے اور ہماری زندگی کے روش میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری محنت جو ہے وہ وصول ہو گئی۔ اخلاق جو ہے یہ اصل میں ایک ایسا لفظ ہے، پوری زندگی کا جو برتاؤ ہے اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کانا خلقہ قرآن، کانا خلقہ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ کتنا مختصر اور کتنا جامع جواب ہے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کی اوراق، قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیتیں، قرآن جن چیزوں کا امر فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، ان احکام پر سب سے افضل طریقے پر عمل پیرا ہونے والے، اور قرآن جن چیزوں سے منع فرماتا ہے ان سے سب سے زیادہ رک جانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ قرآن مصحف مبارک جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ مصحف مبارک قرآن ہے، اور اسی قرآن کو کوئی اگر چلتا پھرتا دیکھنا چاہے
تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اب یہ اعلیٰ ترین اخلاق، اس کی ہم تھوڑی سی وجہ پر غور کریں گے۔ حضرات انبیاء کی جو ذات ہے، حضرت انبیاء انسان ہوتے ہیں، حضرات انبیاء انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں افضل ترین ہوتے ہیں، ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان انبیاء کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ اصطفیٰ کا ہے۔ اصطفیٰ لفظ جو عربی میں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منتخب کرنا، چن لینا، سلیکٹ کر لینا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، خاندان ابراہیم کو اور خاندان آل عمران کو، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ اس کا معنی حضرات انبیاء اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے سارے جہانوں کے لوگوں سے افضل ترین ہوتے ہیں۔ اب یہ ہر نبی کی شان ہے۔ آپ تاریخی طور پر دیکھیں گے، ذرا بڑی کتابیں اگر سامنے ہوں سیرت کی، تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے ہر دور کے نبی کو اس وقت کے سب سے معزز خاندان میں پیدا فرمایا۔ ہر نبی کو اللہ نے جو معاشرہ اور سماج تھا اس میں سب سے افضل ترین حیثیت عطا فرمائی۔ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ اہل زبان ہوا کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ شریف النفس ہوا کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہوا کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ یہ سارے نبیوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے۔ اگر سارے نبیوں کے بارے میں یہ سنت ہے تو جو سردار انبیاء ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت ملتی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ خواتین مصر نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن امی عائشہ کا یہ جملہ دیکھیے، کہتی کہ خواتین مصر نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتی تو اپنے جگر پھاڑ کے رکھ دیتی۔ اتنے حسین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خوبصورت۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر جتنی صفات ہو سکتی ہیں ان صفات کی اعلیٰ ترین مثال جو ہوتی ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اور پھر جو سردار انبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کی کیا شان ہوگی اس کا آپ انداز فرمائیں۔ تو اب آپ کے اخلاق کا کیا انداز کوئی کر سکتا ہے؟ اور ان کے وہ اخلاق جن کے لیے رب کائنات یہ فرمائے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ 10 سال کہنے والے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے کہنے میں، سننے والوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، کیا روایت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اس پورے 10 سال کی مدت میں آپ نے کبھی بھی کسی کام کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، پھر کسی کام کے لیے یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کی مدت، تو آپ انداز کیجئے کہ 10 سال کی خدمت ایسی کسی انسان کی ہو سکتی ہے کہ جس میں اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو، لیکن کیا قوت برداشت تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خادم ہیں
لیکن 10 سال کی مدت میں آپ انداز کیجئے 10 سال کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی 10 گھنٹہ رہ کے دیکھ لے، ارے 10 منٹ رہ کے دیکھ لیں، 10 منٹ رہ کے دیکھ لیں، ہمارا مزاج کا پتہ لگ جائے گا ہم کیسے کتنے شریف النفس ہیں۔ 10 سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا نہیں، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا، ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ خادما او امرأة الا فی سبیل اللہ۔ اللہ کے اس میں ایک لفظ قطع کا ہے، وہ بیچ میں کہیں ہے، وہ کہاں ہے، وہ حدیث شریف ہے، یہ اسے بیچ میں قطع کا لفظ ہے۔ قطع لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں، نیور، کبھی ایک بار بھی نہ، اس کو قطع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی خادم کو نہ کبھی کسی عورت کو مارا ہے، الا فی سبیل اللہ، ہاں مگر جہاد فی سبیل اللہ، میدان جنگ جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، وہاں کے تو قوانین الگ ہوتے ہیں، اس کے سوا آپ نے کبھی نہ کسی خادم کو مارا نہ کسی خاتون کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ میرے بھائیوں، میرا جی چاہتا ہے آپ کی حیات طیبہ کے 3 واقعات اختصار کے ساتھ، اس لیے وقت جتنا ہے اسی کے اندر اندر بات کو سمیٹنا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے نا، تو طائف میں جو قبیلے آباد تھے ان کا آپ کا رشتہ ننیحالی رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال اصل میں مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ آپ کا ننیحال تھا، لیکن اس قبیلے کے کچھ لوگ جا کر طائف میں بھی آباد تھے، ان کے باغات تھے، ان کی تجارتیں تھیں وہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید سے گئے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میرا ننیحالی رشتہ ہے۔ اہل عرب ایام جہالت میں بھی ان کی بعض خصوصیات ایسی تھی جو لاجواب ہیں۔ وہ اپنے الفاظ کے بہت پابند ہوتے تھے، اپنے عہد اگر کسی سے کر لیا وہ عہد کو بہرحال پورا کرتے تھے، کئی ایسی صفات اللہ نے ان میں رکھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امید سے گئے ہوں گے طائف۔ اتنے برسوں سے مکے والوں کو سمجھا رہا ہوں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، اکا دکا لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ میرے ننیحالی رشتہ دار بھی ہیں، کچھ تو لحاظ کریں گے رشتے کا۔ لیکن طائف والوں نے جو کیا اس کا انداز امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے کیجئے جس میں امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن مدنی زندگی میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اس دعوتی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا تھا، سب سے زیادہ سخت دن کون سا تھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ میری زندگی میں طائف والے دن سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں آیا، طائف والے دن سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں آیا۔ اتنے پتھر برسائے تھے انہوں نے کہ جسم سے خون بہہ کر جوتیاں پیروں سے چپک گئیں، کہیں پر آپ ذرا رکتے تو وہ اتنا پتھر برساتے کہ آپ چلنے پر مجبور ہو گئے، آپ اور آپ کے ساتھ ایک خادم۔ لیکن اس کے بعد وہ ساری امیدیں جنہیں لے کر مکے سے آئے تھے وہ ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ واقعہ جو کچھ سوچا تھا اس کے بالکل مخالف پیش آیا۔ جن سے یہ امید تھی کہ کم سے کم وہ میری دعوت کو کان سے سنیں گے، تو انہوں نے پورے جسم کو زخمی کر دیا ہے، لہو لہان کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب جبریل پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آتے ہیں اور فرشتہ سلام کر کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں
یہ دونوں پہاڑ جس کے درمیان یہ طائف آباد ہے اس کو ملا دوں اور اس کی پوری آبادی جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے پس کے رہ جائے۔ سلام ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لائے تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید ان کی اگلی آنے والی نسلیں ایمان قبول کریں۔ زندگی کا سب سے سخت دن اس کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، وہ غزوہ بھی دیکھو، غزوہ احد میں جب شروع میں تو جنگ کا جو پانسا تھا وہ مسلمانوں کے حق میں تھا، لیکن اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر، بعد میں جو خالد بن ولید جنہوں نے ابھی تک ایمان نہیں قبول کیا تھا، جب پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا احد کی بازو سے اور پانسا پلٹا، اسلامی فوج جو تھی اور جو بھاگ رہے تھے کفار مکہ وہ بھی لوٹ آئے، فوج اسلامی فوج صحابہ جو تھے وہ دونوں طرف سے بیچ میں آ گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دن ایسا تھا، اپنے سواری سے گر پڑے، جسم مبارک گڑھے میں گرا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ نے اپنے سر پہ جو خود پہن رکھا تھا وہ آپ کے ماتھے میں چبھ گئی اور پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، دانت ٹوٹے ہیں، جسم اطہر گڑھے میں پڑا ہوا ہے، خود چبھا ہوا ہے، ماتھے سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہے، پورا چہرہ سرخ ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں اور بعضوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، اب ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری اس قوم کو تو معاف کر دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ دعا ہے رسول اللہ کی، جنہوں نے آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیا۔ اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو بخش لے، وہ جانتے نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان واقعات کے بیان کرنے کے پیچھے اصل وجہ وہ یہ ہم اخلاق کے کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ حشر کے میدان میں ایک ایسا شخص جس کے نام اعمال میں حسن اخلاق ہوگا، وہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے ان لوگوں پر سبقت لے جائے گا جو راتوں میں مسلسل جاگتے تھے اور دن میں مسلسل روزے رکھتے تھے۔ راتیں جاگ کر گزارنے والے، دن روزوں کی حالت میں گزارنے والے، ان سے بھی زیادہ وہ شخص نیکیوں اور اجر و ثواب میں بڑھے گا جس کے اخلاق اچھے۔ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے؟ کوئی درس، کوئی تقریر، کوئی بیان ہونا تو نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ گھر والے اس لیے کہ سب سے زیادہ اخلاق جو ہے یہ تو اللہ کی ایک عطا ہے نا، حسن اخلاق، اور جتنی اللہ کی عطائیں ہیں ہمیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سب سے زیادہ حقدار ہمارا وہ شخص ہوتا ہے جو ہم سے زیادہ اقرب ہو۔ جیسے میرے والدین، ان سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ میرے لیے نہیں ہو سکتا، میرے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار میرے بوڑھے والدین ہیں، میری بیوی، میرے بچے، یہ میرے سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ یہ تعلق پھر کسی دوسرے رشتہ دار کا نہیں ہے، سب سے زیادہ حسن اخلاق کی ہے۔ آج اس امت مسلمہ میں بیویوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہے اور بیویوں کے ساتھ جو دوسرے نمبر کا ویوہار کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، وہ
بیان کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بیوی جس کے لیے جس کی آمد، جس نکاح کے ذریعے اس نے میرے گھر میں پیر رکھا ہے، اس کے پیر رکھنے پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری مرحمت فرمائی، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کی تکمیل کر لی، بقیہ آدھے دین کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ آج بیوی کا قدم میرے گھر میں رکھنا میرے آدھے دین کی تکمیل کرتا ہے، اس بیوی کے ساتھ میرا کیا معاملہ؟ آج امت مسلمہ میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، یہاں پر مجلس درس میں یہاں بیٹھ کے تھوڑی انداز ہوگا۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل امت کے حالات کو اگر دیکھنا ہے تو دو جگہ جاؤ۔ ایک تو کبھی کبھی اسپتال میں جا کر دیکھو کہ اللہ نے تم کو صحت کی دولت دے کر کتنا تم کو نوازا ہے، اور جو صحت کی نعمت سے محروم ہے وہ کس حال میں اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک نظر اسپتال کے مختلف وارڈز پہ جا کے ڈال لو، وہ ہڈیوں کا وارڈ، وہ ٹوٹے پھوٹے لوگوں کا وارڈ، وہ وینٹیلیٹر لگے ہوئے مریض، وہ ایسے لوگ جو ایک سانس کو ترس رہے ہیں، ان کے حالات دیکھو، تم پر اللہ نے جو مہربانی کیا ہے اس کی قدر ہوگی۔ اور دوسرے، آج کے دور میں میں عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کے گھریلو حالات کو اگر دیکھنا ہے، بہت معذرت کے ساتھ تلخ حقیقت ہے میرے بھائیوں، لیکن ہے حقیقت، مسلمانوں کے اگر گھریلو معاملات کے حالات کو دیکھنا ہے تو کسی دن وقت نکال کر کوئی ظہر کی نماز کورٹ کی مسجد میں پڑھو، اور وہاں فیملی کورٹ جو ہے اس میں جو خواتین اپنے بچوں کو لے کر اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں ہیں، ان عورتوں کی تعداد دیکھو کہ غیروں کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ یہ اس نبی کی امت ہے جس نبی کے اخلاق اعلیٰ کو قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر پائے۔ اب تیسرا واقعہ، مدینہ طیبہ کی جو آپ کی حیات طیبہ ہے، اس میں مکے اور مدینے کے حالات میں مشکلات اور پریشانیاں جو تھیں ان کی شکلیں بدلی تھیں۔ مدینے کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ 19 یا 23 غزوات ہیں، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ 19 یا 23 غزوات ہیں اس 10 سال کی زندگی۔ وہیں سے بدر ہے، وہیں پر احد ہے، اور وہیں پر وہ ساری بڑی بڑی غزوات ہیں جس کے واقعات پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ میرے نبی نے کیا کچھ برداشت کیا۔ مدنی زندگی میں بہت بڑا فتنہ جو تھا ان یہودیوں کا تھا جنہوں نے مسلمانوں کی شکل اختیار کر کے منافقت کی چادر پہن کے، منافقت کا لبادہ پہن کر اپنے آپ کو حضرات صحابہ کے ساتھ کر لیا تھا۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے دکھائی دے رہا، وہ دشمن ہے، دشمنی پر آمادہ ہے، آدمی 100% اس سے چوکنا رہے گا، لیکن ایک شخص دوست کی شکل اختیار کر کے ہماری صف میں آ کے بیٹھے، وہ کب ہم کو کتنا بڑا نقصان پہنچائے گا، کیا ہوگا۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے، اصل میں یہودی تھا۔ عبداللہ بن ابی اصل میں یہودی تھا۔ مدینہ طیبہ میں جتنے بڑے بڑے فتنے ہوئے، موقع نہیں میرے محترم، 1-2 فتنوں کا میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا، لیکن موقع نہیں ہے اس کا۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ شخص اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ ہمارا یہ مشورہ تھا کہ آپ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیجئے، آپ کیوں بدر کے مقام پر جا رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا۔ غزوہ احد میں یہ الگ ہو گیا۔ غزوہ احزاب میں جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، دونوں غزوہ ایک ہی غزوہ ہے۔ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب ایک ہی غزوے کا نام، اس میں خندق کھودی گئی تھی۔ اس غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے مقابلے پر ہیں،
مدینے کے اندر بیٹھ کر ایمان والوں کے خلاف اس احزاب کی اور ان ٹولیوں کی مدد کر رہا ہے جو مسلمانوں سے مقابلے پر ایسا طوفان کی شکل میں آ کر کھڑی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ریلا لگایا جائے کہ اسلام سرے سے اس کا چراغ ہی بچ جائے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب ایک موقع پر آپ اس کے قبیلے کی آبادی میں پہنچے، اس کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق آپ کو ایک جگہ بٹھا کر اوپر سے بڑے سے پتھر کی چٹان گرائی، جبریل نے آیا اور آپ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، اللہ نے آپ کو بچا لیا، ورنہ آپ کو شہید کرنے کا بھی یہ ظالم پروگرام بنا چکا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو غزوے سے واپسی میں الزام لگایا گیا، اس الزام کے پیچھے پورا اس مردود کا ہاتھ ہے، جس میں پورا مدنی معاشرہ ہل گیا، پورا مدنی معاشرہ ہل گیا اتنے دنوں تک جب تک امی جان کی پاک دامنی کی آیتیں نازل نہیں فرمائی رب نے۔ مدینے کا کیا حال رہا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ذہنی تکلیف سے گزرے ہیں وہ میرے نبی کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور وہ پورا بنایا ہوا فتنہ جو تھا اسی مردود کا تھا۔ اور آپ پر آپ کو جو زہر دیا گیا وہ اس کا فتنہ تھا، یہاں تک کہ آپ پر جو جادو کرنے جیسی نیچ حرکت کروائی اس کے پیچھے بھی اسی مردود کا۔ اتنا سب کچھ کیا ہے، اتنا سب کچھ کیا ہے، اور اب اسی کے بیٹے، ان کا بھی نام حضرت عبداللہ ہے، بہت ہی نیک صالح صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والے۔ لیکن باپ ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے اس کا دل تو اور نرم ہوتا ہے۔ موت کا وقت قریب آیا تو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر جانکنی کی کیفیت ہے، اب اس کا دنیا سے چل چلاؤ ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جانتا ہوں اور اہل ایمان بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اس کو، لیکن میں ان کا بیٹا ہوں، میری ایک درخواست ہے، آپ اپنا کرتہ مبارک اگر دے دیتے میرے باپ کی کفن کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کرتہ مبارک کی برکت سے میرا باپ عذاب قبر سے بچ جاتا۔ جس شخص نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مخالفت کی، جو چند واقعات میں نے اشارے سے بتایا، آپ نے اپنا جسم سے کرتا اتارا اور حضرت عبداللہ کو دے دیا، لو اس میں دفن کر دیں۔ مر گیا وہ مردود، موت ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، تو چونکہ شکل تو مسلمانوں کی اختیار کر رکھا تھا نا، تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اس کو دفن بھی کیا جائے گا، قبرستان میں سب کچھ ہوگا۔ جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی عبداللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ جس شخص کی نماز جنازہ اللہ کے رسول پڑھا دیں اس شخص کی مغفرت کے لیے کیا شک کیا جا سکتا۔ اب روایتیں دو قسم کی ہیں، لیکن جو میری اپنی چھوٹی سی تحقیق ہے وہ یہ کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، نہیں یہ منافقوں کا سردار ہے، اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں، لیکن یہ نبی رحمت ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کی نماز جنازہ اس دشمن اسلام کی پڑھائی آپ نے، اور اس کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر اس کے بعد کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھنا اور اس کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہونا۔ یہ خود بتاتی ہے آیت شریفہ کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ ایسے تھے میرے نبی صلی۔ میرے بھائیو، آج کے اس موقع پر ایک ادب سے درخواست، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے، مجھے میرے رب نے جن چیزوں کا حکم فرمایا وہ یہ ہے۔ جن چیزوں کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاتا ہے وہ حکم تو امت کے لیے ہوتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں۔
ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی اگر 1 روپے کا ظلم کرے تو ہم جب تک 1.25 روپے کا اس سے بدلہ نہ لے ہم کو چین نہیں۔ سرکار فرماتے میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں، جو مجھ سے قطع تعلق کر لے، جو مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لے، میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دوں۔ ہم سے کوئی قطع تعلق کر کے دیکھے تو وہ 1 بار منہ پھیرے تو ہم 4 بار منہ پھیرتے ہیں، اور بلکہ اپنی اولاد کو بول بھی نہیں اس کو میری میت میں مت آنے دینا رہے، میرے سے دشمنی مول لیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کو فرمایا کہ جو مجھ سے کٹ جائے میں اس سے جڑ جاؤں، جو مجھ سے روک لے میں اس کو دے دوں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو اس کو دیتا ہے دنیا اس کو دیتی ہے، میرے نبی کا دستور یہ ہے کہ جو ان کو نہیں دیتا، جو ان کو محروم کرتا اس کو بھی وہ دے دیتے ہیں۔ ایسی شان۔ پھر فرمایا میرا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میری خاموشی ذکر کی خاموشی ہو، اور میری گفتگو جب میں بولوں تو وہ ذکر اللہ کی گفتگو ہو، خاموش بھی رہوں تو اللہ کی ذات عالی اور اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا رہوں، جب میری زبان بھی ہلے تو اس سے اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کی بات نکلے۔ میری خاموشی فکر کی خاموشی ہو، میری گفتگو ذکر کا گفتگو ہو، یہ اللہ نے حکم فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا اپنی زندگی میں خیال رکھیں، اپنے اخلاق کو جیسے کو تیسا۔ یہ جو ہے یہ دنیا کا جاہلانہ اصول ہے، نبوی اصول یہ ہے جو قرآن نے فرمایا وہ نبوی اصول ہے، جس میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا کہ نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی برائی کی جیسے نہیں ہو سکتی۔ کسی کو دھکا مار دینا، کسی کو سنبھال لینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو عزت دے دینا، کسی کو گالی بک دینا اور کسی کو دعائیں دے دینا، ایک جیسا نہیں ہو سکتا، دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب تیرے ساتھ کوئی برائی کرے اس برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی عادت۔ اس لیے کہ اصول فطرت یہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ ناپاکی جو ہے وہ ناپاکی سے کبھی دور نہیں ہوتی، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاک پانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر تم برائی کے جواب میں برائی ہی کرو گے تو برائی کا ڈھیر لگ جائے گا، لیکن برائی کے جواب میں بھلائی کرو گے تو فرمایا ارفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وہ جس کے اور تیرے درمیان عداوت ہے تو دیکھے گا کہ وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے، برائی کو بھلائی سے ٹال کے تو دیکھو، بد اخلاقی کے جواب میں حسن اخلاق برت کے تو دیکھو، یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا دلی دوست بن جائے گا، مگر اس کے ساتھ یہ شرط بھی بیان فرمائی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ اخلاق کا درجہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کر سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ اخلاق کا درجہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے تقدیر والے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق کیسے ہوں؟ میرے بھائیو، ہم اپنی دعاؤں میں اس بات کا اہتمام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پرتو کا کوئی کروڑواں حصہ اگر اللہ ہمیں عطا فرما دے، یقین مانیے ہماری انفرادی زندگی بھی، ہماری سماجی زندگی بھی، اور ہمارے وہ سارے مسائل جو ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، دل تھامنا پڑے گا، اور دل کو تھامنا، یہ صبر جو ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا اجر و ثواب بغیر حساب کے اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ بس میرے بھائیو،
اس موقع پر جو آخری منٹ بچے ہیں اس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ پچھلے ہفتے کون ہے ہمارے درس کے ساتھی حبیب بھائی BSNL والے، ان کے پوتے کی طبیعت خراب ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہترین صحت عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ کے خادم نے یہ عرض کیا تھا کہ مجلس تعلیم القرآن کے تعلق سے جو وہاں اس کا دفتر ہے، جہاں اس کا کام کاج چلتا ہے، جگہ کم ہونے کی وجہ سے اس کے بازو کی جگہ جو ہے اس کو بھی خریدنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور اس میں پھر کچھ لوگوں نے درس کے بعد بیچاروں نے پوچھا کہ کس سے رابطہ کیا جائے، کچھ دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یاد رکھیں کہ اس میں زکوٰۃ کی رقم بالکل نہیں چلے گی۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے، زکوٰۃ کی مدیں ہیں، زکوٰۃ وہیں خرچ ہوتی ہے۔ تعلیم القرآن زکوٰۃ کی رقم کو بھی بلا تکلف قبول کرتا ہے، لیکن اس کی رسیدیں الگ ہیں، اس کا خرچ الگ ہے۔ اس کا خرچ ہمارے ہاں بالکل کھلا ہوا ہے کہ تقریباً 40 ایسے غریب خاندان جو سلیکٹڈ ہیں، یہ لوگوں کو ہمارے ساتھی جو ہیں ہر مہینے ان کی ضرورت کی چیزیں پورے ایک مہینے کی جو تقریباً 1200-1300 کی ایک کٹ بنتی ہے، وہ ان کے گھروں تک لے جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی رقم اس میں استعمال ہوتی ہے۔ تو کوئی زکوٰۃ کی رقم دینا چاہے تو وہ بتا دے یہ زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ، لیکن تعمیر میں یا مکان کے خریدنے میں اس میں زکوٰۃ بالکل استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اب تعلیم القرآن کی جو تھوڑی سی یعنی جو خدمات ہیں اس کا ہلکا سا تذکرہ ہم نے پمفلٹ کی شکل میں، ایک طرف اردو میں اور ایک طرف انگریزی میں، اس لیے کہ آج کل زبان کا مسئلہ ہے، سب کو اردو نہیں آتی، تو دوسری طرف اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہمارے صابر صاحب نے فرمایا ہے، وہ کر کے، اور اس کے نیچے دونوں طرف کن لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے آپ کو آپ کے تعاون کے لیے۔ میرے بھائیو، بہت ادب سے درخواست ہے کہ یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے ایک، میں عرض کرتا ہوں وہ مسجد نہیں بن رہی ہے وہاں، لیکن وہ پیشانیاں جو مسجدوں کو آباد کرنے والی ہیں، ان پیشانیوں کی وہاں تربیت ہوگی انشاءاللہ۔ وہاں سے وہ پیشانیاں نکلیں گی، قال اللہ قال رسول کو سیکھ کر، جو پیشانیاں انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کرنے والی ہوں گی۔ مسجد ہوتی ہے، لیکن حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 چیزیں ہمیں ملی ہیں، ایک تو مسجد نبوی ہے، اور دوسرے اسی مسجد نبوی کے سامنے، اب تو بیچ میں آ گیا، وہ صفہ رسول ہے، جس پر ان صحابہ کرام کی تربیت کی گئی ہے جن صحابہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مناسب موقع ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل خرچ جو ہے زمین خریدنے کا اور اس کے بعد اس کی تعمیر کا، وہ ٹوٹل 3 کروڑ روپے کی خطیر رقم ہے۔ خطیر اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے جیسے فقیر آدمی کے لیے بہت خطیر ہے وہ، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی وہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دل میں، جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی مالی حالت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے تعلق میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے اگر درخواست کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو انشاءاللہ ان کے دل میں اللہ بات ڈال دے۔ تو اس میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد وہ منزل آسان فرما دے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یہ پمفلٹ دے دیا گیا ہے تاکہ اس میں آپ کو کن لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا، ان کا فون نمبر وغیرہ، اور ہمارا بینک کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے، وہ کوئی اگر ڈائریکٹ اس میں کریڈٹ کرنا چاہے تو اس میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، جس عظمت والے نبی اور عزت والے نبی اور انک لعلی خلق عظیم والے نبی کی امت میں آپ نے ہم کو پیدا فرمایا، اے اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پرتو، اے اللہ اس کا کروڑواں حصہ اس پرتو کو ہماری زندگیوں میں بھی اللہ ہم کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں صبر کی کیفیات پیدا فرما دے۔ اے اللہ لوگوں کی طرح ہماری سوچ جو جیسے کو تیسا ہے اس کو بدل دے مولا۔ اللہ ہمارے اخلاق ویسے بنا دے جو تو پسند کرتا ہے، جو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اللہ ہم سب کو حسن اخلاق کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، اور الہ العالمین
ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ کر ایمان پر ہماری موت ہو، اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔ مسجد قادر صاحب میں جماعت 7:45